اسرائیل آنے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد ملک بھر میں لوگ شاید ضرورت کے وقت ہی گھر سے نکلتے ہوں گے، گھروں سے کام کرتے ہوں گے، یا اسرائیلی سڑکوں پر فوج گھومتی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں، نہ ہی جگہ جگہ فوج دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی پولیس۔ پہلی بار اسرائیل جا رہی ہوں، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں نے صرف سنا ہے لیکن اب جانے کا موقع مل رہا ہے۔ جنگ چل رہی ہے وہاں پر، لیکن ایکسائٹڈ بھی ہوں ایسی جگہ دیکھنے کے لیے جہاں پاکستان میں رہتے ہوئے شاید جانے کا موقع نہ ملتا۔ میری پہلی فلائٹ واشنگٹن ڈی سی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد اسرائیل جانے والی ایئر لائن میں مجھے سوار ہونا تھا۔ واشنگٹن میں میری سیکیورٹی چیکنگ ہو چکی تھی، لیکن نیو یارک ایئرپورٹ پر اسرائیل جانے والے مسافروں کی اسپیشل اسکریننگ ہو رہی تھی۔ مجھے 1 گھنٹہ اضافی چیکنگ اور سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ یہ اسرائیل کی قومی ایئر لائن تھی۔ جہاز میں زیادہ تر مسافر اسرائیلی تھے۔ 10 گھنٹے کا یہ طویل سفر میرے لیے ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد یہودیوں کی عبادت کا وقت ہوا تو کئی مسافر عبادت کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے بتایا کہ عبادت کے وقت جہاز کا کچن اکثر ایک منی سینیگاگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We thank our security forces for protecting and defending our homeland. اسرائیل کے تل ابیب کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر امیگریشن کاؤنٹر پر مجھ سے پھر کافی دیر سوالات کیے گئے۔ آپ اسرائیل کیوں آئی ہیں؟ آپ یہاں کس سے ملاقات کریں گی؟ کیا آپ غزہ جائیں گی؟ یہاں پہنچ کر جو چیز میں نے سب سے پہلے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ ہر جگہ ان افراد کے پوسٹرز لگے تھے جنہیں 7 اکتوبر 2023 کو حماس اپنے ساتھ یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے۔ یہ یروشلم شہر ہے۔ میں یہاں سب سے پہلے مسجد اقصی جانا چاہتی تھی۔ راستے میں ماؤنٹ آف اولیو دکھائی دیا، جسے جبل الزیتون بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر یہودیوں کا ایک قبرستان بھی ہے جو تقریباً 3000 سال پرانا ہے، جہاں تدفین بہت مہنگی ہے۔ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے مقدس مقام ہے، اس لیے یہودیوں کی خواہش ہے کہ وہ مرنے کے بعد یہاں دفن ہوں تاکہ ان کا منہ ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف رہے۔ یہ سنہری گنبد والی عمارت جو دنیا بھر میں یروشلم کی پہچان ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ڈوم آف راک ہے۔ عربی میں اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ مسلمز اور غیر مسلمز کے لیے الاقصی کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کے لیے الگ الگ راستے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جوئش سائٹ سے کوئی بھی میری طرح ٹورسٹ یہاں داخل ہو سکتا ہے، اور میں بھی پاسپورٹ دکھا کر اسی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ اسرائیلی پولیس باقاعدگی سے ان تمام گیٹس پر کھڑی دکھائی دیتی ہے، اور یہاں اسرائیلی عرب سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہیں۔ مسلم گیٹس پر اسرائیلی پولیس اور عرب گارڈز ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو کلمہ یا آیتیں بھی پڑھ کر سنانی پڑتی ہیں، اور خواتین سے کہا جاتا ہے کہ وہ عبایا پہن کر جائیں۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ یہاں نزدیکی دکان سے خریدیں۔ میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ الاقصی کمپاؤنڈ ہے۔ مسلمان اس مقام کو مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہ ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ یہ مقام اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کئی مرتبہ کشیدگی اور جھڑپوں کی وجہ بنا رہا ہے۔ میں جس گیٹ سے الاقصی کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی تھی وہاں تو مجھ سے سوال و جواب نہیں ہوئے، لیکن یہاں گارڈ نے مجھے عبایا اور سکارف دیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مجھے کلمہ بھی پڑھ کر سنانا پڑا۔
اندر داخل ہوئی تو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ مرد اور خواتین جگہ جگہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ہر جگہ قرآن دکھائی دیے۔ یہاں اندر صرف ایک چٹان ہے جس کے اوپر سونے کا گنبد بنا ہوا ہے۔ چٹان کے ارد گرد باڑ سی لگی ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ چٹان ہے جس پر خدا نے دنیا کو تخلیق کیا اور آدم کو پیدا کیا۔ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی جگہ پر لٹا کر ان کی قربانی دینا چاہی تھی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق رسول اللہ نے یہی سے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ مقام آج بھی یہودیوں کا قبلہ ہے۔ وہ اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ہونے کے باوجود وہ اکثر الاقصی کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں نے رخ کیا مسجد اقصی کا، جسے قبلی ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باہر سے بے حد سادہ سی مسجد ہے۔ یہاں بھی مسلم گارڈز نے مجھ سے سوال و جواب کیے۔ میں کہاں سے آئی ہوں؟ کیا میں مسلمان ہوں؟ اندر سے یہ مسجد بے انتہا روشن اور خوبصورت ہے۔ مرد اور خواتین الگ الگ حصے میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن خواتین مسجد کے کسی بھی حصے میں جا سکتی ہیں۔ مسجد قبلی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے تقریباً 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اسی مسجد کے اندر ایک اور مسجد ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ مسجد عمر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یروشلم آ کر وہ یہاں اسی مقام پر ٹھہرے تھے۔ قبلی ماسک میں اسرائیلی مسلمان روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 میں مشرقی یروشلم پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد ایک سرکاری پالیسی بنائی جس کے تحت مسلمان مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے اور مسجد کے کمپاؤنڈ کے گرد دیوار کا ایک حصہ جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، اس کے مقام پر یہودی عبادت کریں گے۔ 2024 سے اسرائیلی حکومت نے 55 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کو رمضان کے مہینے میں الاقصی میں داخلے سے منع کر دیا تھا، لیکن سیاحوں یا غیر مسلمز کے لیے ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ الاقصی کمپاؤنڈ اصل میں چند مساجد اور کئی مقدس عمارتوں کا گھر ہے۔ یہاں پر چند عظیم لوگوں کی قبریں بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کہاں دفن ہیں؟ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ یہیں بیت المقدس میں دفن ہیں۔ ہندوستان کے فریڈم فائٹر، جرنلسٹ، ایجوکیشنسٹ اور اسلامک فلاسفر مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ وہ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے۔ انگریزوں سے وطن کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اگر میرے ملک کو آزاد نہیں کرو گے تو میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں میری قبر بھی یہیں بنانا ہوگی۔ وہ 1931 میں لندن میں ہی انتقال کر گئے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کے مطالبے پر انہیں بیت المقدس میں دفنایا گیا۔ آپ جالی کے اندر جھانک کر ان کی قبر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ الاقصی کمپاؤنڈ سے نکل کر مجھے جانا تھا اولڈ سٹی۔ یہ یروشلم کا قدیم شہر ہے۔ اسے مسلم کوارٹر کہتے ہیں۔ یہاں کی تنگ گلیوں میں واقع یہ بازار اور چھوٹی چھوٹی دکانیں مقامی لوگوں اور ٹورسٹ سے بھری رہتی ہیں۔ یہاں پر کئی کاروبار ایسے ہیں جو سینکڑوں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ So what's your name? My name is Khalid. Khalid. Have you heard about Pakistan? Of course I heard about Pakistan. یہاں مسلم کوارٹر میں جو ایک چیز میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ مرد اور خواتین زیادہ تر مل کر کاروبار چلا رہے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کپڑوں کا کاروبار۔ اور اس کے بعد میں نکل پڑی ویسٹرن وال کی طرف۔ مجھے بتایا گیا کہ یروشلم کی گلیوں میں اسرائیلی فوجیوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر تکرار کا یہ منظر معمول کی بات ہے۔ ویسٹرن وال اسرائیل میں دی موسٹ وزٹڈ پلیسز میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہودی دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام یہاں عبادت کرنے آتے ہیں۔ اس دیوار کی اس طرف الاقصی کمپاؤنڈ ہے۔
مجھے بتایا گیا کہ اسرائیل حماس جنگ سے پہلے ٹورسٹ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے تھے، لیکن اب یہاں زیادہ تر مقامی لوگ ہی آتے ہیں، بہت ہی کم ٹورسٹ جو ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہودی تاریخ کے مطابق تقریباً 3000 سال پہلے یہاں پہلا ٹیمپل تعمیر کیا گیا تھا۔ دوبارہ تعمیر ہونے والے ٹیمپل کو رومن امپائر نے تباہ کر دیا اور اب اس کی صرف دیوار ہی بچی ہے۔ یہ دیوار تقریباً 60 فٹ اونچی اور تقریباً 160 فٹ طویل ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں اور ہاتھوں سے لکھی ہوئی دعائیں اس دیوار کی شگافوں میں رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ رکھنے کی روایت خاصی پرانی ہے۔ آج تمام مذاہب کے لوگ یہاں کاغذ چھوڑتے ہیں۔ ویسٹرن وال ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیوں اور یرغمالوں کے خاندان والوں کی طرف سے یہاں کاغذ رکھنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسٹرن وال دیکھنے کے بعد میں نے یروشلم کے پرانے شہر میں کرسچین کوارٹر کا رخ کیا۔ یہاں پر مجھے ایک گائیڈ بھی مل گئے، لیکن یہ مسلمان تھے۔ یہ مجھے اس مقام پر لے گئے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق تقریباً 2000 سال پہلے رومنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سزا سنائی تھی۔ یہ وہ گلی ہے جہاں رومنز نے انہیں ایک بھاری بھرکم لکڑی کی صلیب دی اور حکم دیا کہ وہ اسے خود اٹھا کر پیدل چل کر مصلوب ہونے کی جگہ تک لے جائیں۔ روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے وزن، جسمانی تکلیف اور راستے میں پیش آنے والے مختلف واقعات کی وجہ سے بار بار رکنا پڑا، جس کے باعث یہ سفر کئی گھنٹوں تک جاری رہا، اور جہاں جہاں وہ رکے انہیں اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس راستے پر 14 اسٹیشن آتے ہیں۔ یہ 5th اسٹیشن ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان بھی ہے، جو تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ میرا اگلا مقام تھا چرچ آف ہولی سیپلکر۔ یہ راستہ اس مقام تک جاتا ہے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں یہ یروشلم میں وہ جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں دفنایا گیا ہے۔ یہ ان کا مقبرہ ہے۔ مجھے مقبرے کے مقام پر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسرائیل میں سفر کے دوران راستے میں میری نظر اس لمبی چوڑی طویل کنکریٹ کی دیوار پر پڑی۔ یہ وہ دیوار ہے جو فلسطینی اور اسرائیلی علاقوں کے درمیان ایک لکیر کی طرح ہے۔ اسے سیکیورٹی بیریئر یا غرب اردن کی دیوار کہا جاتا ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے تعمیر کی گئی یہ دیوار اسرائیلیوں کے لیے تحفظ تو فلسطینیوں کے لیے زمین پر قبضے کی علامت ہے۔ اس دیوار کی کل لمبائی تقریباً 708 کلومیٹر ہے اور اونچائی تقریباً 26 فٹ ہے، جو مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوئی۔ کچھ جگہوں پر برقی باڑ، خاردار تاریں اور چیک پوسٹس ہیں۔ اسرائیل میں عرب لوگ بھی آباد ہیں جو یہاں کی کل آبادی کا تقریباً 21% ہیں، اور تقریباً 18 لاکھ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ تل ابیب میں میری کچھ عرب اسرائیلیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میرے والد یہاں پیدا ہوئے تھے، میرے دادا یہاں پیدا ہوئے تھے، ہم یہاں نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر ایسے عرب ہیں جن کے رشتہ دار غزہ کی پٹی میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں کوئی مسائل نہیں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، لیکن میرے پاس اسرائیل میں تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کا پورا حق ہے۔ یہاں ایسی جگہ ہیں جہاں عرب ملازمین کا یہودی مینیجر ہوتا ہے اور کئی جگہ ایک عرب مینیجر اور یہودی ملازمین ہوتے ہیں، تو یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ بہتر زندگی کے لیے کتنی سخت جدوجہد کرتے ہیں۔ with Arab employees and you have places in Israel with an Arab manager and Jewish employees. בעוד 300 מטרים, באמצעות שני הנתיבים השמאליים פני שמאלה, ואז ייצמד לים. میرے سفر کی اگلی منزل مغربی کنارے میں واقع قدیم شہر خیبرن تھا، جسے عربی میں الخلیل کہا جاتا ہے۔ الخلیل فلسطینی علاقے میں واقع ہے اور یہاں اسرائیلی آباد کاروں اور فلسطینی باشندوں کے درمیان تنازع جاری رہتا ہے۔
اسی وجہ سے اسرائیلی پبلک ٹرانسپورٹ اور اسرائیلی آباد کاروں یا فوجیوں کے زیر استعمال گاڑیاں عام طور پر بلٹ پروف ہوتی ہیں، اور یہ بس جس میں بیٹھی تھی یہ بھی بلٹ پروف تھی۔ یہ وہ مونومنٹ ہے جو تقریباً 2000 سالوں سے تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں یکساں طور پر مقدس مانا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی قبریں ہیں۔ اسے کیو آف پیٹریارکس کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے مسجد ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے کا مقام 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مسجد جبکہ دوسرا حصہ سینیگاگ یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے کی زیارت کے لیے یہودی اور مسلمان الگ الگ راستوں سے آتے ہیں۔ שלום, אין לנו נשק. یہاں میں جوئش سائٹ سے انٹر ہوئی۔ یہ یہودی عبادت گاہ ہے جہاں لوگ عبادت میں مصروف دکھائی دیے۔ اس کے آگے اندر جا کر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ By the way, Jews are not allowed now to go into this room. مجھے بتایا گیا کہ یہ جگہ ہمیشہ زائرین سے بھری رہتی ہے۔ لوگ کسی نہ کسی مذہبی تہوار یا ایونٹ کے لیے یہاں آتے رہتے ہیں، جیسا کہ آج یہاں پر ختنے کا ایک ایونٹ تھا۔ یہاں مٹھائی بانٹی گئی جو میں نے بھی کھائی۔ یہاں سے آگے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ لوگوں کے رش کی وجہ سے میں آگے نہیں جا پائی۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقبرے پر، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ مسجد ابراہیمی کے اندر ہے اور میں صرف مسلم سائٹ سے ہی وہاں جا سکتی ہوں۔ 1994 میں ایک اسرائیلی کے دہشت گرد حملے کے بعد اس مقام کو یہودی اور مسلم حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہودی اور مسلمان الگ الگ راستوں سے ان مقبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں اسرائیلی فوج کی سخت سیکیورٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ مسلم سائٹ سے انٹر ہونے کے لیے آپ کو پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ دکھانا لازمی ہے۔ یہاں نہ صرف مجھے سیکیورٹی سے گزرنا پڑا بلکہ پورا عبایا بھی پہننا پڑا۔ اور یہاں مسجد ابراہیمی کے اندر میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کر لی۔ الخلیل فلسطینی علاقے میں ہے۔ 1997 کے خیبرون پروٹوکول کے تحت شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے پر فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ہے جہاں زیادہ تر فلسطینی رہتے ہیں، اور دوسرے حصے پر اسرائیلی فوج کا جہاں یہودی سیٹلرز رہتے ہیں۔ اشدود اسرائیل کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر مجھے ایک انڈین ریسٹورانٹ میں کھانے کا موقع ملا۔ اسرائیل میں بھارتی نژاد یہودیوں کی تعداد تقریباً 85,000 ہے۔ زیادہ تر لوگ 50 اور 60 کی دہائی میں بھارت سے اسرائیل ہجرت کر کے آئے۔ جول سوگیکر 1983 میں بامبے سے اسرائیل آئے۔ وہ یہاں سالوں سے انڈین کھانوں کا ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں۔ I'm Jewish. That's why I'm here. Okay. So I feel like I meet my career. تو کب آئے آپ انڈیا سے؟ انڈیا سے تو میرے کو 7 منتھ کمپلیٹ ہو گیا۔ 7 months؟ اچھا۔ یہاں اس ریسٹورانٹ میں میری ملاقات ارمیا سے ہوئی۔ ارمیا اسرائیل میں مقبول جوئش ایکٹیوسٹ اور ٹک ٹاکر ہیں۔ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر میرے فالوورز کی نمایاں تعداد فلسطینیوں کی ہے، اور اس میں سے زیادہ تر پازیٹیو لوگ ہیں۔ یہ صرف نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تشدد اور نفرت کے نہ ختم ہونے والے سلسلے سے تھک چکے ہیں۔ میرا مقصد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ نئی نظریات سامنے آ سکیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ ہے تل ابیب شہر۔ یہاں ساری رات لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے۔ یہ شہر نائٹ لائف کے لیے فیمس ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں خود کو زیادہ محفوظ فیل کرتے ہیں۔ Hallelujah.
میں اسرائیل ایک ایسے وقت پر گئی جب اسرائیل حماس جنگ پیک پر تھی۔ اسرائیل تو میں نے دیکھ لیا، لیکن میں غزہ بھی جلد جانے کی کوشش کروں گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں جنگ سے لوگوں کی زندگیاں کتنی بدلی ہیں۔ لیکن ابھی ایک غیر ملکی صحافی کی حیثیت سے مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔